شہر کی ایک بڑی مشہور طوائف تھی، بڑی مشہور طوائف، بڑی خوبصورت، اس کے ناچ گانے پر شہر کا بڑا بڑا رئیس اپنی نوٹ کو اچھالتا، بڑی مشہور طوائف۔ بیمار ہوئی، بیمار ہو کر طبیعت اتنی ناساز ہوئی کہ بڑے بڑے طبیب آئے، حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، دیکھا، کہا کچھ دنوں کی زندگی ہے، موت بالکل قریب ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس طوائف کا انتقال ہو گیا۔ طوائف تھی نان مسلم، لیکن بابا تاج الدین سے بڑی محبت رکھتی تھی۔ دیکھو ولیوں کی محبت کا صلہ کیا ملتا ہے، اللہ والوں کے ادب سے کیا ملتا ہے۔ تھی عورت غیر قوم سے، طوائف تھی، مگر بابا تاج الدین کا بڑا ادب کرتی تھی، بڑا لحاظ کرتی تھی، بڑی محبت آپ سے کرتی تھی۔ انتقال ہو گیا، مر گئی۔ اب اس کے سماج کے سارے لوگ آئے اور آ کر بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ حضور، وہ تھی نان مسلم مگر آپ سے بڑی محبت رکھتی تھی، آپ کی پکی عقیدت مند تھی، تو کیا کرے، جلائیں کہ دفنائے؟ پوچھا جلا دے یا دفنا دے، آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کون کہتا ہے کہ گجری گزر گئی؟ اس کا نام یہی تھا۔ کون کہتا ہے وہ مر گئی؟ وہ تو سو رہی ہے، وہ تو سو رہی ہے، جاؤ چائے لے جا کر ذرا پلا دو۔ سب نے دیکھا مر چکی تھی، انتقال کر گئی تھی۔ حکیموں نے، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے کہہ دیا تھا نفس بند ہو گئی، مر گئی، مگر بابا تاج الدین نے جب کہا کہ وہ تو سوئی ہے، جا کر چائے پلا دو، اللہ اکبر، پھر مریدین جو تھے نا چائے لے کر چلے، کیونکہ مرشد کا فرمان تھا، کیونکہ بابا تاج الدین کا فرمان تھا، کیونکہ قادری فقیر کا فرمان تھا۔ اللہ اکبر، گئے، اور جب وہاں پہنچے ہیں نا تو طوائف لیٹی ہے، لیٹی، اس کا منہ کھولا اور کہا گجری اٹھ، بابا صاحب نے تیرے لیے چائے بھیجی ہے۔ کوئی حرکت نہیں۔ کہا گجری اٹھ، چائے بھیجی ہے، وہ بھی تیرے بابا نے، تاج الدین رحمت اللہ علیہ نے۔ کوئی حرکت نہیں۔ تیسری مرتبہ کہا گجری اٹھتی ہے کہ بابا تاج الدین کو بلائیں، اٹھ، تیرے پیر نے تیرے لیے چائے بھیجی ہے۔ اتنا کہا میت اٹھ کر بیٹھ گئی، مردہ زندہ ہو گیا۔ چائے پی، اور نہ جانے اس چائے کے قطروں میں بابا تاج الدین نے کیا پلایا، نہ جانے کیا پلایا۔ دوڑی چلی آئی، حضرت کے قدموں میں سر رکھا، کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی، اور پھر ایسی پارسا ہوئی، ایسی متقی ہوئی کہ لوگ اسے بھی صوفی کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ، مردہ زندہ کر دیا، مردے کو جلا دیا۔ ایک یہودی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی تھی۔ یہودی کلچر آپ جانتے ہیں نا، یہودی ماحول، یہودی تہذیب، ان کا معاملہ بالکل الگ۔ ان کے بچے عام، آپ ان کے بچوں کو اپنے بچوں میں بٹھا کر دیکھیں، آپ خود کہیں گے یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے۔ ان کا تعلیمی معیار اتنا الگ ہوتا ہے۔ لیکن یہودن کا بچہ مر گیا، ناگپور کی سرزمین پر بے چین تھی، افسر کی بیوی تھی، بے چین ہو گئی، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، مغربی تعلیم لینے والوں کے پاس، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، کہیں بات نہیں بنی۔ کسی نے کہا وہ ایک مست قلندر فقیر تاج الدین نام ہے اس کا، ذرا جا اس کے پاس چلی جا،
اللہ اکبر، یہودن تھی، دل میں تو یہ تھا کہ میں کیسے ایک فقیر کے پاس جاؤں، کیسے ایک مسلمان کے پاس جاؤں۔ ویسے آج بھی یہودی مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر جو حالات ہے، اسرائیل جو کچھ ظلم و ستم کر رہا ہے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ ظلم کرنے والوں کا خاتمہ فرمائے، اسلام دشمن طاقتوں کو اللہ نیست و نابود فرما دے، آمین اللہم آمین۔ حضرات، تو یہودی تو ایسے بھی دشمن ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان کے پاس میں کیسے جاؤں، مگر کہتے ہیں نا کہ ضرورت کا مارا پھر مذہب نہیں دیکھتا، ضرورت کا مارا پھر ذات نہیں دیکھتا، ضرورت کا مارا اپنی ضرورت دیکھتا ہے نا۔ اپنے مردہ بچے کو لے کر آئی، بابا تاج الدین کے قدموں میں رکھا اور کہا حضور کرم فرمائے، یہ مردہ ہے۔ حضرت نے نظر ڈالی، ہاتھ میں اٹھایا، اٹھا کر ایسے پھینکا، اٹھا کر ایسے پھینکا، اللہ اکبر۔ یہودن چلا اٹھی، میرا بچہ مر چکا ہے، مردہ بچے کو تم پھینک رہے ہو۔ جب وہ قریب گئی نا، چوٹ کوئی نہیں تھی، بچہ رو رہا تھا، چوٹ اسے کوئی نہیں لگی، بچہ رو رہا تھا۔ یہودن قدموں میں گر گئی، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی دربار میں ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی تھی، ہر مذہب کے لوگ آتے، ہر مذہب کے لوگ۔